हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। माँ बाप से इजहार जरूरी है। ये सारे वो रिश्ते हैं जिनको मेरे नबी ने कुरान सुनो माँ बाप के लिए वक़्फ़िर जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हाँ, माँ बाप के लिए अपने पर फैला दो, पर बिछा दो। क्यों भाई, इंसान के पर होते हैं या बाजू होते हैं? क्यों जी बोलो भाई? बाजू, तुम्हारी गुजराती में बोलो ना, बाजू बाजू होते हैं ना, पर तो नहीं होते ना। लेकिन अल्लाह कह रहा पर बिछा दो, अपने माँ बाप के लिए पर बिछा दो। पर बिछाने का क्या मतलब? मैं बताया करता हूं कि इस आयत को किसी तफसीर से मैं नहीं समझा, ना कोई तफसीर वाला ये तफसीर की तरफ जाएगा। ये जो मेरा कॉलेज का एक दौर है, एक तबलीग का दौर है। कॉलेज दौर में जब हमारे गांव के करीब दरियाए रावी है, उसके किनारे जंगल था बहुत बड़ा, उसमें हम शिकार खेलने जाते थे। एक एक हफ्ता जंगल में पड़े रहते थे, तो साथ खाने का सामान, साथ सारे हशम खदम, और एक एक हफ्ता हम शिकार करते थे। तो वो तीतर को लगता था ना छरा, वो छरे लगते थे तो गिरता था, तो यूं उसके पर यूं हो जाते थे। मेरे आंखों के सामने वो तीतर नजर आ रहे हैं, वो यूं ऐसे गिरते थे और यूं गर्दन टेढ़ी होती थी। और इसका मतलब ये होता था कि अब मैं तेरे बस में हूं, ज़बा कर या छोड़ दे, मेरा बस खत्म हो जाए। तो आए हाय हाय, कुर्बान जाऊं कुरान की खूबसूरती पर। मेरा रब कहता है अपने परों को बिछा दे माँ बाप के आगे, जैसे ज़ख्मी परिंदा तेरे आगे बिछ जाता है कि ज़बा कर दो साहब, भून के खा या कबाब बना के खा, अब तेरे हवाले हूँ। ऐसे ही माँ बाप के आगे यूं हो जा। क्या खूबसूरत ताबीर की है। ला तक़ुल लहुमा उफ़, ऊं भी न कर। आपने फरमाया काश मेरे वालदैन होते। तमन्ना की। 2 महीने के थे माँ के पेट में तो बाप का इंतकाल हो गया, या और नहीं तो मेरी माँ तो होती, मेरी माँ तो होती। और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, और इधर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता लब्बैक या उम्मा। हज का सफ़र है, 63 साल उम्र है, माँ को फौत हुए 57 साल गुजर चुके हैं। आप हाजियों के साथ अबवा से गुजरते हैं, 10 मील आगे बस्ती है, पहले कब्र आ जाती है। आपने एहराम बांधा हुआ है, सर नंगा है, अप्रैल का महीना है, माँ की कब्र से गुजरे 57 साल में आदमी क्या कुछ नहीं भूल जाता। लेकिन मेरे नबी के दिल का ज़ख्म उसी तरह भरा नहीं है, उसी तरह ताज़ा है। आप ऊँटनी से उतर गए और माँ की कब्र के सराने आके यूं बैठे, घुटने उठाए और हाथ यहाँ रखे और सर दिया घुटनों में ऐसे, और यूं सर नीचे करके जो रोए हैं जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। आपने देखा छोटे बच्चे घरों में ऐसे रोते हैं, ऐसे। हम भी बहुत रोए इस तरह मुंह घुटनों में देकर। तो मेरे नबी घुटनों में मुंह देकर जूं रोए, जूं रोए, जूं रोए, कई घंटे रोते रहे। सन 2000 में मैं हज़रत आमना की कब्र की ज़ियारत के लिए पहुंचा। ढूंढते ढूंढते अल्लाह ने पहुंचाया, एक रहबर को साथ लिया। वो पहाड़ों के अंदर वो कब्र है, तो वो अंदर हमें ले गया। रास्ता कोई नहीं था, जिसको पता हो वो पहुंचा सकता है, वैसे कोई नहीं जा सकता। हो काले पहाड़, छोटे छोटे, कांटेदार झाड़ियां। एक पहाड़ी होगी इतनी ऊंची जितनी आपकी छत है, उसके ऊपर बाकी पहाड़ तो ऐसे थे, नोक निकली हुई, वो ऊपर फ्लैट था।
کوئی 10 x 10 تقریباً، وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر رہی تھی۔ تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو 2000 یعنی صرف 12 سال پہلے جنگل، ویرانہ، وحشت، 1400 سال پہلے یہاں کیا ہوگا۔ میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب، جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی، یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں۔ باپ دیکھا نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، خالہ کوئی نہیں، کوئی ساتھی کوئی نہیں۔ 3 دن بعد یہ موت آتی تو مکے میں آتی تو کئی سینے سے لگاتے، 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگاتے، مدینے سے بھی نکالا اور مکے سے بھی دور کیا، اور جنگل کے اندر صرف 25 سال کی عمر میں اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت نے وار کیا، اور اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ 6 سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا۔ حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے، مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ 3 افراد، والدہ، خادمہ ام ایمن اور میرے نبی، اور حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی، ایسے پہلو بدل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو، ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا، آخر بجھتی شمع بھڑکی کا بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ولد تو طہرن، تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا۔ اور شمع بجھی، اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے، کاش تم اس جگہ پہ ہوتے، اس خوبصورت ملک میں، تم ابوا کو کیسے جانو، اور میں تمہیں کیسے بتاؤں۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے، یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، اور صرف 6 برس کا۔ کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے۔ جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے، اور زمین آسمان بھی روئے، اور ہر پتھر رویا کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور اتنی بڑی ہستی والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا، 6 سال کا بچہ، مجھے دیکھو ماں کی قبر سے، ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا، 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو، آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا۔ تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے۔ تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس پر آپ نے یہ کہا، کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا۔
تو ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی، صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ان کو مقام دو، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ گھر کی معاشرت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان، ایک حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، یہاں تلاوت کیسے؟ تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، اس ساتویں آسمان پر جنت ہے۔ تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ تو جن کے والدین یہاں ساتھ ہیں وہ انہیں غنیمت جانو، ان کی خدمت کرو۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب